ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ہماری آج کی ادبی محفل میں اسلامیہ کالج لکھنؤ کے لیکچرر جناب سید ضیاء الحسن کی مرتب کردہ کتاب نقوش پارینہ کا ہم جائزہ لیں گے۔ ادب کی چاشنی سے بھرپور ان 20 مضامین کا انتخاب ایک ماہر معلم اردو و عربی فارسی نے کیا ہے۔ جناب ضیاء الحسن فرد واحد سے بھی، دوستوں کی محفلوں سے بھی، تحریروں و تقریروں سے بھی ایسے ساحرانہ و شاعرانہ ادبی نمونے انہوں نے جمع کیے ہیں کہ آخر میں ایک ہی لفظ پر اکتفا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے جامع تحریریں۔ پہلے انتخاب پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں جن کے بارے میں مضمون لکھا گیا ان کا نام بھی ضیاء ہے، اور جنہوں نے نقوش پارینہ مرتب کی وہ بھی ضیاء الحسن ہیں، اور ضیاء جن کے انتقال کے بعد ضیاء الحسن نے نقوش پارینہ ترتیب دی، اپنے ہم نام بچپن کے دوست کی گوناگوں شرارتوں سے جو بخوبی واقف تھے، اور ان دونوں ضیاءوں کی شرارتیں آس پاس والوں کے کان کھڑے کر دیتی تھیں۔ یادوں کی کسک میں ضیاء الحسن ضیاء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی تحریریں بڑی شگفتگی اور دل آویزی لیے ہوئے ہوتی تھیں۔ وہ ایسی اصطلاحات وضع کرتے کہ لطف آ جاتا۔ ایک مرتبہ ایک دوست کا تعارف کراتے ہوئے بولے، یہ صاحب ہمارے دوستوں میں ہیں اور شادی زدہ ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ شادی شدہ تو سنا ہے، یہ شادی زدہ سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے کہ جس طرح مصیبت زدہ ہوتا ہے اسی طرح شادی زدہ۔ اسکول کے زمانے میں الگ الگ ٹیچرز سے واسطہ پڑتا جو الگ الگ طبیعتوں کے مالک ہوتے۔ ایک ٹیچر محض اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہے اور بچوں تک کیسے پہنچاتے، اس سے کیا پہنچانا ہے وہ نہیں جانتے تھے، لہٰذا پیراگراف کے پیراگراف پڑھتے، خلاصہ بیان کرتے، پھر باقی پیراگراف، پھر خلاصہ، پھر پیراگراف، پھر خلاصہ۔ یہ دیکھ کر طالب علموں میں موجود ضیاء نے ان کا نام ڈاکٹر تلاوت علی رکھ دیا۔ ان کے برخلاف ایک دوسرے استاد تھے جنہیں نہ سمجھنے نہ سمجھانے سے کوئی مطلب تھا، نہ سوال و جواب سے، نہ کلاس میں بچوں کی کوئی اہمیت تھی، بس صرف نوٹس لکھانے پر اکتفا کرتے، اور ان کا نام پڑ گیا کتابت علی۔ ضیاء کا ادبی ذوق بہت بلند تھا اور ان میں سلیقہ تحریر بھی تھا۔ انہیں سننے، نام رکھنے، خوبصورت جملے تراشنے یا اصلی نام کے پرکشش ترجمہ کرنے کا شوق تھا۔ وہ اسکوٹر کو آہنی خر اور ہیلمٹ کو آہنی سرپوش کہتے تھے۔ ضیاء اس قسم کی اختراعات میں ماہر تھے۔ ایک مرتبہ ایک اردو مارک شیٹ کے اٹیسٹیشن کا مسئلہ تھا جسے اردو ہی میں تصدیق کرنا تھا۔ اٹیسٹڈ کا ترجمہ نقل بمطابق اصل تو معروف ہے، وہ لکھ دیا گیا، لیکن جب رجسٹرار کی دستخط دیکھی تو وہ ایلیجبل تھی۔ اس کا ترجمہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک صاحب بولے، ایلیجبل یعنی نہ پڑھی جانے والی دستخط لکھ دو۔ دوسرے صاحب نے کہا، نہیں، غیر مرئی لکھو۔ لیکن جب ضیاء کی طرف پرسش آمیز نظروں سے دیکھا تو انہوں نے ایلیجبل کا ترجمہ غیر واضح لفظ زیادہ مناسب ہے کہا، قریب المعنی بھی ہے اور مختصر بھی، پھر یہی لکھا گیا اور پسند کیا گیا۔ نقوش پارینہ سے انتخاب کیا گیا دوسرا اقتباس مولانا ندوی کے خطاب سے ہے، جو انہوں نے مدرسے کے سنگ بنیاد رکھنے کے وقت انتہائی عاجزی سے کہا تھا کہ سنگ بنیاد کا ان کے ہاتھوں رکھا جانا ان کے لیے اعزاز ہے۔ وہ مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرات،
پیاس اور سیرابی، ضرورت اور اس کی تکمیل، مرض اور اس کی مسیحائی کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ ازلی اور ابدی رشتہ ہے۔ جب تک پیاس ہے سیرابی ضرور ہے، جب تک ضرورت ہے تکمیل ضرور ہے، جب تک مریض ہے اس کے لیے دوا و علاج ضرور ہے۔ اسی طریقے سے صحرا اور علم، صحرا اور ہدایت، ریگستان اور ہدایت کے درمیان بھی ایک ایسا مخفی، ایسا لطیف، ایسا قدیم اور دائمی رشتہ ہے جس کی شہادت قرآن مجید سے بھی ملتی ہے، تاریخ انسانیت سے بھی، اور انسانی تجربات سے بھی۔ ضیاء الحسن کہتے ہیں کہ مولانا اپنی بات کو دلوں میں اتارنے کا فن جانتے تھے۔ دیکھیے، انہیں کہنا یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں جو ممالک علوم و فنون کے مراکز تھے وہ انسانیت کی خدمت نہیں کر سکے۔ اب اس بات کو مولانا اور آگے الفاظ میں بھی کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں بڑے لہلہاتے ہوئے ملک تھے، گل و گلزار شہر و ملک بھی تھے جو ہزاروں برس سے تہذیب و تمدن کا مرکز چلے آ رہے تھے، جہاں علم کی ہوائیں چلتی تھیں، جہاں علم کی عطر بیزی ہوتی تھی، جہاں زمین سے علم اگلتا تھا اور جہاں کا آسمان معلوم ہوتا کہ علم برساتا تھا۔ لیکن سارے ممالک انسانیت کی چارہ سازی اور انسانیت کی مسیحائی سے قاصر ہی نہیں بلکہ باغی تھے، منکر تھے، بلکہ وہ انسانیت کے درد میں اضافہ کرنے والے تھے۔ مولانا ندوی کی تقریر غالب کے شعر سے کہیں پوری کی جا سکتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ نقوش پارینہ سے لیا گیا تیسرا انتخاب مجیب سہالوی کی نظم ہے۔ ان کا تعارف اس شعر سے کیا جائے گا تو مناسب ہوگا۔ ایک خلش سی اچھی تو ہوتی ہے، ایک خلش سی اچھی تو ہوتی ہے، ڈر ہے ہو جائے دل نشیں نہ کہیں۔ اب ان کی نظم سنیے جو 1934 میں ضلع بارہ بنکی میں کہی گئی، یعنی یہ 1934 کا بارہ بنکی ضلع ہے جس کی لڑکیوں پر یہ نظم لکھی گئی ہے۔ یہ شریف گھر کی ہیں لڑکیاں، انہیں دل خدا نے دیا نہیں، انہیں دل خدا نے دیا نہیں۔ یہ شریف گھر کی ہیں لڑکیاں، انہیں دل خدا نے دیا نہیں۔ محض آب و گل سے بنی ہیں یہ، انہیں سوز عشق ملا نہیں۔ انہیں انس ہو یہ روا نہیں، جو زباں پہ آئے ہی نہیں۔ لگے آگ اور دھواں نہ ہو، کہیں آج تک ہوا نہیں۔ انہیں انس ہو یہ روا نہیں، جو زباں پہ آئے ہی نہیں۔ لگے آگ اور دھواں نہ ہو، کہیں آج تک ہوا نہیں۔ نہ چمن سے دور یہ رہ سکیں، نہ یہ گل کی طرح لہک سکیں، نہ یہ سوز عشق سے بچ سکیں، نہ یہ شعلہ بن کے بھڑک سکیں۔ یوں ہی چپ کے جلا کریں، یوں ہی راکھ بن کے رہا کریں۔ انہیں حق نہیں کہ گلہ کریں، انہیں حکم ہے کہ جیا کریں۔ یوں ہی چپ کے جلا کریں، یوں ہی راکھ بن کے رہا کریں۔ انہیں حق نہیں کہ گلہ کریں، انہیں حکم ہے کہ جیا کریں۔ یہی مرضی اپنے بڑوں کی ہے، یہی رسم اپنے گھروں کی ہے۔ مجیب سہالوی کے بارے میں سید ضیاء الحسن کہتے ہیں کہ ان کا کلام بغیر کسی نقد و تبصرے کے اہل ذوق کے لیے حاضر خدمت ہے، گویا صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔